اس وقت جو ڈیکلائن ہو رہا ہے اور جس تیزی سے غزہ ملیہ میٹ ہو رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ رہا ہے، تو ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں عمر، یہ ایک تو اس میں چیز بالکل واضح ہے کہ غزہ کا جو اسرائیل کا اور امریکہ کا جو پلان ہے وہ واضح طور پہ وہاں سے غزہ کی عوام کو، غزہ کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر اسرائیل کا تسلط قائم کروانا ہے، جس کے لیے ساری یہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اوپر اسرائیل کارروائیاں کافی عرصے پہلے سے شروع کر چکا ہے۔ شام پہ بمبارمنٹ جاری ہے، لیبنان پہ بمبارمنٹ جاری ہے اور ان کے علاقے بھی قبضہ کیے ہیں۔ شام میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ٹرکی وہاں پہ داخل ہوا ہے اور جس ہوائی اڈے کو اسرائیل مسلسل بمبارمنٹ کا نشانہ بنا رہا تھا، وہ اسرائیل کی اب پہنچ سے باہر، امکان یہ ہے کہ اس لیے باہر ہوگا کہ وہاں پہ شام کی حکومت نے وہ ہوائی اڈہ جو ہے وہ ٹرکی کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ وہ چینجز ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہمیں یہ لگ یہ رہا ہے، مطلب اس چیز کی ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح اسرائیل اس کو پھیلانا چاہ رہا تھا اور تھوڑے دن پہلے تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنگ بہت تیزی سے پھیل جائے گی، اب اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئے گی اور ریزسٹنس ایک کریٹ ہوگی، اور امکان یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس شام کی طرف سے کریٹ ہوگی۔ طارق حبیب صاحب، یہ بتائیں، چونکہ میرا تو سبجیکٹ ہے یہ پولیٹیکل اسلام، یہ ساری چیزیں، اگر صرف بد دعاؤں یا دعاؤں سے کام چلتا تو دنیا میں سب سے بہترین دعا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اگر دعاؤں پہ ہی تکیہ ہوتا تو حضور دعائیں کرتے، احد میں دندان مبارک شہید نہ کرواتے، 23 سے 25 غزوات میں شریک نہ ہوتے، بدر و حنین بپا نہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگر دعائیں کافی ہوتی تو پھر لاؤ لشکر لے کے دشمن کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام 72 جانثاروں کو لے کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا میں خانوادے کو نہ کٹواتے۔ تو یہ جو فلسفی ہے اجتماعی دعا، آج میں دیکھ رہا ہوں گروپس میں چل رہا ہے، سورہ فیل اتنی دفعہ پڑھ لیں، دعائیں اتنی کر لیں، جناب پیران کرام بھی سجادہ نشین، میں تو معاف نہیں کرتا اس لیے کہ ہم کسی سے وہ نہیں، اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں۔ یہ نعت خواں، یہ سجادہ نشین ٹور لگانے، اپنی جائیدادیں گننے، برمنگم میں، لندن میں، کینیڈا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں کون سی چیز انہیں ڈراتی ہے کہ باہر نکلتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے کوئی بات کریں، کوئی کام کریں؟ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بات مذمت تو قرارداد بھری پڑی ہے یو این او کی، کیا بات مرمت تک جا چکی ہے صہیونزم کی؟ دیکھیں عمر بھی، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف بات چیت سے یا صرف اور صرف جو ہے وہ اقدامات، بائیکاٹ جیسے اقدامات سے، ان کے اوپر میں بالکل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ مکمل طور پہ کہ یہ صرف بائیکاٹ تک کی حد کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے ایک مثال دی، اس کے ساتھ میں بتا دوں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میدان میں جنگ جاری ہے اور وہ سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے انہیں کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو میدان میں تمہارے خون کی ضرورت ہے، خون کے قطروں کی ضرورت ہے، تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ٹائم غزہ میں جو صورتحال ہے وہاں پہ فزیکل جو ہے وہ ہمیں اسٹیپس لیے جانے کی ضرورت ہے، اور وہ فزیکل اسٹیپس کس طرح لیے جا سکتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو ممالک اس ٹائم جو ہے وہ غزہ کی حمایت میں کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہمدان، جو حماس کے ترجمان ہیں اور جن کا ہم نے بھی انٹرویو کیا تھا لیبنان میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ابھی یہ جو حالیہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اس میں جب یرغمالیوں کے تبادلے کا معاملہ چل رہا تھا تو وہاں پہ جو امدادی ٹیمیں آئی تھیں ان میں ایک مسلم عرب ملک کی ہے جس کی ٹیم آئی، اور اس نے آ کے بعد میں جو ہے وہ وہاں پہ اس امدادی ٹیم کی شکل میں جاسوس اپنے چھوڑے، اور ان جاسوسوں کی دی ہوئی انفارمیشنز پر اسرائیل جو ہے وہ موجودہ کاروائیاں کر رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کوڈ کر چکا ہے اور یو اے ای کا ہمدان نے نام لیا ہے اس حوالے سے۔ تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جانا فزیکل اسٹیپس کی طرف چاہیے، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ اگرچہ بائیکاٹ اور دیگر جو اسٹیپس ہیں یہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جو صورتحال اب بن چکی ہے اس میں مسلم ممالک کو فزیکل اسٹیپس کی طرف جانا پڑے گا، اپنی وہاں پہ فزیکل پریزنس شو کرنی پڑے گی۔ اسرائیل کا گھیراؤ ہر حوالے سے، چاہے وہ تجارتی حوالے سے ہو، چاہے وہ جغرافیائی حوالے سے ہو، ہر حوالے سے اسرائیل کا گھیراؤ کرنا پڑے گا۔ ریزسٹنس
جو ہے وہ مسلم ممالک کو شو کرنی پڑے گی، ادروائز یہ ہمارے لیے جو ہے غزہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ایک اور جو ہے وہ عراق بن سکتا ہے، ایک اور لیبیا بن سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بچانے میں بھی اگر اس کو بچا بھی لیا گیا تو یہ کم از کم لیبیا اور عراق اور جو مسلم ممالک تباہ کر دیے گئے ہیں یہ ان کی پوزیشن پہ یہ علاقہ یہ پٹی آ جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نے صرف غزہ تک معاملہ نہیں ہے، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ویسٹ بینک کی طرف بھی یہی صورتحال ہو چکی ہے، حالانکہ ویسٹ بینک کی طرف سے اس طرح ریزسٹنس اسرائیل کو کریٹ نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ الفتح کے پاس وہ علاقہ ہے، اور الفتح کسی حد تک جو ہے وہ گریز کر رہی ہے فائٹ میں جانے سے، یعنی فزیکلی جہاد کرنے سے اسرائیل کے خلاف۔ تو اسرائیل تو کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا، اب جو ہے وہ مسلم ممالک کو بھی اسی طرح سامنے آنا پڑے گا، ہر حوالے سے اسرائیل کا گھیراؤ کرنا پڑے گا۔ 80 لاکھ یہودی ہیں ٹوٹل، ہمارا یہودیت سے بالکل کوئی گلہ نہیں ہے، عیسائیت ان کی تعلیمات کو بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا تھا کہ ایک سٹیزن شپ، سارے رائٹس دیے۔ سیدنا عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو ان کی بستیوں کو آباد کیا، باقی رکھا۔ ہمارا سلوک تو ان کے ساتھ یہ ہے، لیکن سیہونزم از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ سیہونیت جو 20-25 لاکھ یہودی ہیں، 2 ارب مسلمان غبارہ ہوا کا بلبلہ ہیں ان 20 لاکھ کے سامنے۔ ایک وقت تھا کہ 313 بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا دیتے، 1000 کا لشکر، بڑی بڑی امپائرز کو ہم نے شکست دی ہے، ٹھیک ہے، رومن امپائر کو دیکھ لیں آپ۔ تو کیا کہتے ہیں آج مسلمان آبادی میں زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہوگے تعداد میں زیادہ لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پریڈکشن کو؟ دیکھیں عمر بھائی، یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن وہن کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ بالکل ان کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ جو 2 ارب مسلمان ہیں ان کو اب جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا میں رہنے کا شوق چکا ہے۔ اور جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ ورلڈ آرڈر جو ہے جب تک اسے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ہم کوئی بھی مناسب کوئی بھی ایسا اسٹیپ کہ جو اسرائیل کو مجبور کر دے، ان یہودیوں کو مجبور کر دے کہ وہ اپنی حد کے اندر آئیں، وہ لینے میں ناکام رہیں گے۔ ہماری تعداد جتنی مرضی بڑھتی چلی جائے، جب تک اندرونی اختلافات ختم نہیں ہوں گے، جب تک قرآن پاک کی تعلیمات پہ اس کی جو اصل تعلیمات ہیں جو وہ ہمیں سکھاتا ہے، جب تک اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا جائے گا، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کہ نکلو اللہ کی راہ میں خواہ ہلکی ہو یا بوجھل، یہ ایک جملہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہ جملہ ہے۔ اب یہ ہم پڑھتے ہوئے تو یہ ایک طرح کا ایک رٹا مارا یا اس کو پڑھتے ہوئے گزر گئے، لیکن جب تک اس کی گہرائی میں نہیں اتریں گے، جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، کامیابی ہمارے لیے ممکن نہیں۔